محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے تمباکو، سگریٹ نوشی اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے تمباکو، گٹکا، بیڑی، سگریٹ اور اس کے نقصانات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان بھائیوں کو توفیق دے جو اس برائی میں مبتلا ہیں، جو اس لت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تاکہ وہ لوگ چھوڑ دیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام ہر اس چیز کے بارے میں لوگوں کو کہتا ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، جسمانی فائدہ بھی ہو، دماغی فائدہ بھی ہو، دنیاوی فائدہ بھی ہو، اخروی فائدہ بھی ہو۔ اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہو، دینی نقصان ہو، دنیاوی نقصان ہو، آخرت کا نقصان ہو، جسم کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو۔ آئیے ذرا غور کر لیں، تمباکو میں، گٹکا میں، کھینی میں، سگریٹ میں فائدے کیا ہیں؟ فائدے تو کچھ بھی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، آپ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں غور کیجئے، نقصانات تو سامنے ہیں، ان سے بچنا ہے، اسلام بچنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ غور کر لیں، کینسر کے جو مریض پائے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا یہ کہ 90% لوگوں میں کینسر سگریٹ کی وجہ سے ہے، تمباکو کی وجہ سے ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، ایک مادہ نکلتا ہے، اس سے خون کی نلی بند ہو جاتی ہے یا سکڑ جاتی ہے، نقصان ہے۔ فائدہ تو گنائیے، کیا فائدے ہیں؟ فائدے کچھ بھی نہیں، نقصانات ہیں۔ ایک لت سی لگ گئی ہے، اور لت جو ہے وہ چھوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لاکھ لوگوں سے کہیے، گنائیے، نقصانات بتائیے، لیکن اپنے ہاتھوں ہی لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرنا ہے، احادیث پر غور کرنا ہے، اور جن بھائیوں کو یہ لت لگی ہوئی ہے اسے کوشش کرنی ہے کہ یہ لت کسی طریقے سے چھوٹ جائے۔ کیوں ہم سے ناراض ہو گئے؟ جلدی دنیا سے چلے جانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کئی سال اور زندہ رہیں، لیکن منع کیا گیا ہے۔ آدمی بچے، خودکشی سے بچے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، برباد نہ کرے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ کاش کے سگریٹ کے بجائے، بیڑی کے بجائے، تمباکو کے بجائے، کھینی کے بجائے بھئی دودھ پی لیتے، جوس پی لیتے، جسم کا بھی بڑا فائدہ ہوتا۔ لیکن کیا کہا جائے، اصل میں یہ چیز کیا ہے؟ بچپن سے یہ عادت لگتی ہے۔ کیوں لگی؟ مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید کہ میں اپنی بات کہنے میں بالکل سچ ہوں اور میں حق پر ہوں۔ اگر میرے بیٹے نے سگریٹ پینا سیکھ لیا ہے، کھینی کھانا سیکھ لیا ہے، تمباکو کھانا سیکھ لیا ہے، گٹکا کھانا سیکھ لیا ہے، ہم غور کریں، کہیں ہم نے تو گٹکا اپنے بچوں کے ذریعے منگایا تو نہیں تھا؟ بیٹے کو نہیں بھیجا تھا، بیٹا جا سگریٹ لے کر آنا، بیڑی لے کر آنا؟ کیا کہنا، ہم اور آپ اپنے بچے کو خراب کر رہے ہیں، لت لگا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور سگریٹ کا نام بھی بتا دے، بیٹا لے کر آنا، ماچس بھی لے کر آنا، اور بیٹے کے سامنے پیتے رہتے۔ اور اللہ نے دولت دے رکھی ہے، دیکھیے دولت کا ناجائز استعمال، مال کو برباد کرنا۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھے ہوئے اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اثر لے رہا ہے ہمارا بچہ؟ ہم نے یہ پیغام دے دیا، ہم نے یہ تصور دے دیا، آگے چل کے اگر یہ سیکھے گا تو ہم سے سیکھنے والا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، پاپا نے سگریٹ پی اور پینے کے بعد پاپا نے پھینک دیا، اوہ تو ذرا میں اٹھا کے دیکھتا ہوں، پاپا کے منہ سے دھواں نکل رہا، میرے منہ سے دھواں نکلے گا کیا؟ ذرا دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، اگر عادت سی لگ گئی پریشانی بڑھ گئی۔ ہم نے عادت لگا، یہ عادت لگتی کیوں ہے؟ پینے والوں کے ساتھ ہوں گے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ صحبت صالح تورا صالح کن، صحبت طالح تورا طالح کنت، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 2628۔ انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر۔
فحامل المسك اما ان يهزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد ريحا طيبا ونافق الكير اما ان يهرك ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا. اچھے لوگوں کی مثال تو ایسی ہے، وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، خوشبو آئے گی یا خرید لیں گے یا کھڑے کھڑے ہی خوشبو سونگتے رہیں گے. برے لوگوں کی مثال ایسی ہے، دھکنے والے لوہار کی طرح ہے، ارے اس سے دھواں نکلے گا، تکلیف ہوگی یا پھر کپڑا جو ہے وہ جل جائے گا. تو اگر ہمارے ساتھی لوگ برے ہیں، پینے کھانے والے ہیں، تو معاف کیجئے گا، عادت سی لگ جائے گی. دھیرے دھیرے ہی آدمی چور بنتا ہے نا، پکا چور ہو جاتا ہے، ڈکیت ہو جاتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چوری کرتا ہے، پھر آگے چل کے بہادر ہو جاتا ہے. تو یہ لت جو لگتے ہیں، دھیرے دھیرے لگتے لگتے ہم بڑے گناہ میں چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم آرام سے یہ کام کرتے رہتے ہیں. شراب اگر کوئی پیے تو ظاہری طور پر سب لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور سگریٹ پینے سے خود اپنا تو نقصان ہے ہی، بازو میں جو بیٹھا ہوا اس کو بھی نقصان. بھائی وہ پینے والا نہیں ہے، آپ کی بدبو سے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو اپنے بھائی کو تکلیف دینا یہ صحیح بات ہے کیا؟ بیوی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اگر بیوی پینے والی ہو گئی تو ہاں عورتیں پی رہی ہیں، تو کچھ عورتیں بھی ایسی بھی سیکھتی ہیں، شوق پورا کر رہی ہیں، عادت سے لگتی چلی جا رہی ہے. تو ذرا اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، تب یہ عادت ختم ہوگی، ورنہ صرف نقصانات آپ گناتے رہیں. کیا چیز ہے؟ تو ہمیں بہت ساری پریکٹس کرنی پڑے گی، ہمارے بھائیوں کو کوشش کرنا پڑے گا، لگے رہنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے یہ عادت ختم ہو جائے. جسم کا خیال رکھیے، طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، طاقت ہونی چاہیے. پہلی مرتبہ اگر آدمی پیتا ہے تو دیکھیے اس کو نشہ آ جاتا ہے، اور نشہ سے زمین پر وہ گر بھی جاتا ہے، اس کا دماغ گھومتے رہتا ہے، سر گھومتے رہتا ہے، چکر سا لگ رہا ہے. تمباکو جو لوگ کھاتے ہیں، ارے کتنی بری لت ہے یہ. کبھی اگر نہیں ملا نا تو ماں باپ بھوکے رہیں، بال بچے بھوکے رہیں، چلے گا، لیکن یہ پیسے خرچ ہوں سگریٹ پر، تمباکو پر، گٹکے پر، نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنے پینے والے تو ایسے ہیں، ان کے انداز بھی نرالے ہیں، شوق میں سگریٹ کے ذریعے داغ بھی دیتے ہیں. کچھ کیس ایسے بھی سننے کے لیے آتے ہیں، داغتے ہیں، شوق پورا کرتے ہیں داغنے کا سگریٹ کے ذریعے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین. ناظرین کرام، تو جن بھائیوں کو یہ لت لگی ہوئی ہے ذرا وہ غور کر لیں کتنا ان کا نقصان ہو رہا، ان کے جسم کا، ان کے مال کا، ان کے سماج کا، ان کے گھر کا، تمام چیزوں کا نقصان ہے. کچھ آیتوں پر غور کریں گے، کچھ احادیث پر غور کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ چیز ہم سے ختم ہو جائے. آپ کوشش یہ کیجئے، رمضان کے دن میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، عادت کو چھڑانے کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے. دن بھر بھوکے رہنا ہے، تو جب دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پھر شام میں ہے روزہ کھولتے، تو دن بھر کی تو پریکٹس ہو گئی. تو روزہ جو ہے عادت کو چھڑانے کا، چاہے وہ جس طریقے کی بھی عادت ہو، بہترین ذریعہ ہے. آپ اس کے ذریعے اپنی عادت کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی لت کو چھوڑ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ یہ کوشش کریں، جن بھائیوں کو یہ لت لگی ہوئی ہے وہ یہ کوشش کریں کہ اس کے بدل میں کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ان کے لیے اچھی ہو، نقصان دہ نہ ہو. ڈاکٹروں سے مشورہ کیجیے. پھر اسی طریقے سے وہ یہ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ ہو. یہ کوشش کریں کہ بھئی جس طریقے سے میں دوسرے کام کرتا ہوں اور پختہ ارادہ کرتا ہوں تو اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں. یقین مضبوط کیجئے، پختہ ہو جائیے. اب پوری لائف ایسا نہیں کریں گے، اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے، اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے. اگر یہ پختہ ارادہ ہو جائے، ارادے کی وجہ سے آدمی پہاڑ بن جاتا ہے. ارادہ اگر پکا ہو، ڈھلمل یقین نہ ہو، امید کی جا سکتی ہے کہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ لت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بہت سارے بھائیوں نے چھوڑ بھی دیا ہے، الحمدللہ بڑے اچھے ہو گئے، اللہ نے صحت ان کی برقرار رکھی ہے. تو ہمارے وہ بھائی بھی چھوڑ سکتے ہیں جو اس برائی میں مبتلا ہے. آپ غور کر لیں صحابہ کرام کا طور طریقہ کیسا تھا. جس چیز کے بارے میں حکم نازل ہوا بالکل جم گئے. وہ گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی تھے. تو ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو لائیں، جی ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے. آپ ان سے بھی پوچھئے کہ بھائی آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں، نقصان دہ ہے؟ بولے ہاں نقصان تو ہے، اور سگریٹ پہ بھی لکھا رہتا ہے، تمباکو کا بھی لکھا رہتا ہے، بیڑی پر بھی سب کچھ، سب کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے بھائی یہ مارنے والا ہے. اللہ اکبر، مارنے والی چیز. پھر بھی آپ اور وہ بھائی جو ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ملوث ہے. انہیں بچنا چاہیے، رکنا چاہیے.
آئیے چند آیتوں پر غور کریں اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، چند احادیث پر غور کریں اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کو قتل مت کرو۔ تو بھائی سگریٹ کی پیکٹ پر، اس کی پیکٹ پر تو لکھا ہوا قتل مت کرو، تو کیوں مار رہے ہیں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ غور کر لیں، یہ پینے سے ہلاکت ہے، بربادی ہے، کھانے سے ہلاکت ہے، بربادی ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت، اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمدی اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire، کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات، کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ ملال۔ ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لا فانی۔ سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے، ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام، جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی تمباکو، سگریٹ نوشی، گٹکا وغیرہ کے نقصانات کے بارے میں، کہ جسم کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، اور جو ساتھی ہیں ہمارے ان سب کا بھی نقصان ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک دو آیتیں پڑھی گئی، ایک آیت اور ہے، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ طیب چیزوں کو وہ حلال کر رہے ہیں اور خبیث چیزوں کو وہ حرام کر رہے ہیں۔ طیب چیز کو حلال کرنے والے ہیں اور خبیث چیز کو حرام کرنے والے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، گٹکے میں، تمباکو میں، سگریٹ میں کیا ہے؟ یہ طیب چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، یا خبیث چیزیں ہیں؟ نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے بچیے۔ ایک آیت پر اور غور کیجئے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں آیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، سگریٹ میں، تمباکو میں کون سا فائدہ ہے، کون سی بھلائی ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیسے کتنے برباد ہو رہے ہیں؟ ہم آگ کے ذریعے اپنے پیسے کو پھونک رہے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے ہمارا بیڑی کا، سگریٹ کا، تمباکو کا، پیسے میں آگ لگانا ہے۔ یہ غور کر لیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 آیت نمبر 27،
فضول خرچ مت بنو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، مال کی بربادی ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستقراض کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2408، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وحات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ناپسند کیا ہے قیل وقال کہنا، زیادہ سوال پوچھنا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو برباد کرنا، مال برباد ہو رہا ہے اس لیے ذرا بچنا ہے۔ جی ہم اور آپ جو ایسا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی جو ایسا کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اس طریقے سے تمباکو کھانے سے، بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے کیا جسم طاقتور ہو جائے گا؟ بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں بھائی، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کھانا ایسا ہوگا، ایسا کھانا ہے اتنا کانٹے دار ہے، بھوک بھی نہیں مٹے گی، پیٹ بھی بھرنے والا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ بھائی ہمارے سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ خود کو تکلیف دینا ہے نہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 2340، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے نہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، دھواں جو اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس طریقے سے رہے جہاں دھواں ہی اڑایا جا رہا ہے تو ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جی اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ وہ پینے والا نہیں ہے، وہ سونگھے گا بھی دھواں تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے نہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے بچ کے رہیے۔ آپ کو معلوم ہے تمباکو کی وجہ سے جو اس طریقے سے مارتے ہیں، جو چیز اوپر نکلتی ہے، اٹھتی ہے، کتنے لوگوں کو ناک تک پہنچ جاتی ہے۔ جو لوگ پی رہے ہیں اپنے دھوئیں کے ذریعے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دیکھ لیجئے، پریشان کر رہے ہیں، پڑوسی کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پر غور کرنا ہے، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اب تکلیف کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، بھئی دھوئیں کے ذریعے تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، تو ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے، پریشان نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث پر اور غور کریں، شراب والا تو ذرا چپکے ایسا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن یہ بیڑی سگریٹ والا تو سب کے سامنے دھوک رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6069، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کا ہر آدمی معاف کر دیا جائے گا لیکن وہ آدمی جو کھلم کھلا کر رہا ہے۔ تو یہ کھلم کھلا برائی نہیں ہو رہی ہے، نقصان دہ چیز ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے دولت جو ہم اور آپ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مال کے بارے میں 2 سوال پوچھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ غور کر لیں، اللہ کے دربار سے کل قیامت کے دن کسی بھی بندے کے پاؤں اس وقت تک ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ ان عمر ہی، عمر کے بارے میں، کہاں عمر کو ختم کر دیا، گنوا دیا۔ وعن شباب ہی فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں، کہاں جوانی کو پرانا کر دیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا۔ تو ہم اور آپ اگر خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، تو ذرا غور کر لیں کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ، چاہے وہ بیڑی میں ہو، سگریٹ میں ہو، تمباکو میں ہو، کھینی میں ہو۔ خرچ جو ہو رہا ہے وہ حلال نہیں ہے،
اللہ کل قیامت کے دن یہ بھی پوچھنے والا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. 5واں سوال یہ ہوگا کہ تو نے کیا عمل کیا جو تو جانکار تھا، جو تو جانتا تھا. لوگ کہتے ہیں جی ہم کو نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، مولوی صاحب سے پوچھے گا. جی نہیں بھائی، ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ اس مسئلے کے عالم ہو گئے، آپ جانکار ہو گئے. اللہ پوچھے گا. یہ مت کہیے گا کہ نہیں بتایا گیا تھا. سب کو معلوم ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن وہ عادت سے مجبور ہیں. جی ایسا نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو، ان بھائیوں کو جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں، انہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا مال کے خرچ کرنے کے بارے میں، تو وہ کہاں سے بتا پائیں گے کیا تیاری ہم نے کی ہے. اس لیے بچنا ہے. مال کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، مال کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ غور کر لیجئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اب اس کے اندر کچھ ڈال کے بھی پیتے ہیں، پی تو رہے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ڈال کے بھی پی رہے ہیں، تو وہ دوسرا راستہ اور کھول رہے ہیں. یعنی ایک برائی کے راستے میں کئی راستے کھل رہے ہیں جو راستے نقصان دہ. اللہ اکبر. تو جب آدمی ایک برائی کرتا ہے، چھوٹی برائی کرتا ہے، تو وہ بڑی برائی کے لیے راستہ کھول رہا ہے، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. کہیں تو ایسے بھی سنا کہ جو لوگ شراب کی لت میں مبتلا ہیں، اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اگر گھر والوں نے پیسہ نہیں دیا پینے کے لیے تو مارا، پریشان کیا. یہاں تک کہ کتنے بد نصیب ایسے ہیں جنہوں نے قتل بھی کر دیا. اس طرح کے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں. اگر ان کی لت پوری نہیں ہوئی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو یہ دوسروں کو پریشان کرنے کا ذریعہ ہے، خود پریشان ہونے کا ذریعہ ہے. اگر اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں لگا دیں، اللہ کو یاد کرنے لگیں، تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، تو بڑا مزہ آ جائے، عادت چھوٹ جائے. تو ذرا خیال رکھیے، ہمیں اور آپ کو اس کی کوشش کرنی ہے، لگے رہنا ہے. محترم ناظرین، ایک حدیث پر غور کریں. سنن نبی داؤد کتاب الاشربہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 3681 ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا زیادہ نشہ ہے تو اس کا کم نشہ بھی حرام ہے. اب غور کر لیجیے، جب پہلی مرتبہ کوئی آدمی پیتا ہے تو وہ کس طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے، اس کا سر گھومنے لگتا ہے، اور مقدار زیادہ ہو جائے تو پریشانی اس کی بڑھ جاتی ہے. تو نشہ آور چیز تو ہے ہی، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، نقصان دہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہاں ہے نقصان دہ، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ذرا وہ لوگ مسجد میں چلے جائیں اور مسجد میں بھی دھوکتے رہیں. نہیں، مسجد کا احترام کریں گے، وہاں نہیں دھوکیں گے، وہاں نہیں پئیں گے. تو بھائی ہر چیز فائدے مند ہے، تو وہاں بھی آپ کام کیجئے، وہاں بھی اپنا پیتے رہیے، کون کیا بولنے والا ہے. نہیں، مسجد کا احترام ہے، اس کی عزت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مکروہ ہے. نہ، شک و شبہات سے دور رہیے. ایک حدیث پر غور کر لیں. صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 باب نمبر 20 حدیث نمبر 1599 ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہے جو مشتبہات میں سے ہے، یعنی واضح نہیں ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس کا حکم واضح نہیں ہے تو بچنے والی چیز تو ہے، نقصان دہ ہے ہمارے لیے. فمن اتقى الشبہات، تو جو شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنی دین کو اور عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا تو گویا کہ وہ حرام میں چلا گیا. اس لیے لوگوں کو اس سے دور رہنا ہے، بچنا ہے، نقصان دہ چیز ہے. اب ایک حدیث پر اور غور کریں. صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 855 من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا او لیقعد فی بیتہ. اللہ اکبر، بہت بڑی حدیث ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اگر کوئی آدمی پیاز کھاتا ہے، لہسن کھاتا ہے، فلیعتزل مسجدنا، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. پیاز کھا کر، لہسن کھا کر مسجد میں جانا منع ہے، بدبو آتی ہے، فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اور آپ جو دھوک رہے ہیں یا ہمارے بھائی جو لوگ پی رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر کہا کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھا رہے، جب بدبو ختم ہو جائے گی تو آئے گا نماز پڑھنے. تو روکا جا رہا ہے. پیاز کی بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے، لہسن کی بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے فرشتے کو، تو کیا سگریٹ کی بدبو سے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ بیڑی کی بدبو سے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ بالکل. بھائیوں کو دور رہنا چاہیے. اب اتنے نصوص بیان کیے گئے، قرآن مجید کی آیتیں رکھی گئی، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی لگا رہے
تو اب کیا کہیں گے اس کے لیے؟ بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عادت کو چھڑا دے۔ تو ناظرین کرام، تمباکو ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، کھینی ہو، کوئی بھی ہو، جسم کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، پھر ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز چھڑا دے۔ جو بھائی اس میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اللہ چھڑا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔